بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 22 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ سے لے کر الامر الثالث فی علمہ تعالی تک۔ آج کے درس میں طلاب کرام عزیز آپ کی خدمت میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: صفات سلبیہ کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ نمبر 2، صفات سلبیہ میں سے ہر ایک کے بارے میں دلیل بیان کی جائے گی کہ یہ فلاں صفت یا فلاں صفات خدا سے کیوں سلب ہیں، کیوں خدا اور واجب الوجود سے ان کی نفی کی جا رہی ہے، اس کی دلیل بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ معیزن علی قسمین، صفات سلبیہ نیز تقسیم ہوتی ہیں دو قسموں کی طرف۔ ایزن اسی لیے طلاب کرام عزیز فرمایا چونکہ صفات سلبیہ کا مقابلے میں صفات ثبوتیہ بھی جس طریقے سے دو اقسام کی طرف تقسیم ہو رہی تھی، اسی بنا پر اسی لحاظ سے صفات سلبیہ کی بھی دو اقسام ہیں۔ وہ دو قسمیں: نمبر 1، صفات الذات، وہ جو کہ صفات ذات سے سلب شدہ ہیں، مثل ان اللہ تعالی لیس بجاہل، یعنی صفات ثبوتیہ میں علم الہی تھا اپنے بارے میں، ذات علم ذات بذات یہ تھا، اسی کی پھر اگر آپ ضد لے لیں، نفی لے لیں، علم کی جہل ہے، تو فرماتے ہیں کہ خداوند متعال جاہل نہیں ہے۔ صفات الفعل، دوسری صفات سلبیہ کی قسم ہے صفات فعل، یعنی اس کے فعل سے جن چیزوں کی نفی کی گئی وہ یہ ہے کہ مثل ان اللہ لیس بظلام، خداوند متعال اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، نہ تھوڑا نہ زیادہ نہ کم، تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے شان ربوبی کے برخلاف ظلم کہ اس کے فعل سے صادر ہو۔ وبالجملۃ، بالاختصار یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ ان صفات سلبیت فہی کل صفت، تمام ان صفات کو کہا جاتا ہے لا تلیق بجنابہ تعالی، جو خداوند متعال کے شان کے برخلاف ہوں، ایسی صفات جو لیاقت نہ رکھتی ہوں، اہل نہیں رکھتی ہوں شان الہی کے ساتھ۔ ولا تنحصر فیما ذکر فی علم الکلام والفلسفہ، یہ صفات سلبیہ معین شدہ نہیں ہیں ان صفات میں جو ذکر کی گئی ہیں علم کلام میں اور فلسفہ میں خدا کے لیے، نہیں، یعنی وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور نہ ہوں، بلکہ وہ یہ ہیں کہ من انہ تعالی لیس بمحدود ولا مرکب، کہ خدا، یہ صفات علم کلام و فلسفہ میں کہ خدا محدود نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، ولا بجسم، خدا جسم نہیں ہے، ولا بمرء، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا ان آنکھوں، سر کی آنکھوں سے، ولا جوہر ولا عرض، نہ خدا جوہر ہے نہ عرض ہے، ولا یکون فی جہت، خدا کسی طرف میں واقع نہیں ہے، ولا یکون متقید بحد و شرط، خدا کسی حد و شرط کے ساتھ مقید و مشروط نہیں ہے، ولا یصح علیہ اللذۃ والالم، صحیح نہیں ہے خدا کے بارے میں لذت کا آنا یا غم کا آنا، ولا ينفعل عن شیء، کسی بھی چیز سے خداوند اثر قبول نہیں کرتا، ولا یکون لہ کف ولا شریک، اس کا خداوند متعال کا کوئی ہمسر و شریک نہیں، ولیس بمحتاج الی غیرہ لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، خدا واجب وہ ہے جو اپنی نہ ذات میں کسی کا محتاج ہے نہ ہی اپنی صفات میں کسی کا محتاج ہے، ولا یفعل القبیح ولا یظلم، خداوند متعال نہ کبھی فعل انجام دیتا ہے نہ کسی پہ وغیر ذالک من الامور التي لا تلیق بجنابہ تعالی، اور ان کے علاوہ وہ تمام صفات جو شان ربوبی کے برخلاف ہوں، یعنی یہ تھیں، اس کے ایسا نہیں کہ ان میں محدودیت ہوں، یہ صفات وہ تھی طلاب کرام جو کلام و فلسفہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی صفات ہیں جسے صفات سلبی کہا گیا ہے، جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ والدلیل الاجمالی علی تنزیہ تعالی عنہا،
اس دلیل اجمالی اختصاری دلیل اس بات پر کہ خدا منزہ ہے انہا ان صفات سلبیہ سے، دلیل یہ ہے وہ ما عرفتہ، وہی دلیل ہے جس کو آپ جان کر آئے ہیں، وہ یہ دلیل میں ان المبدأ المتعال واجب الوجود ہے، کہ آپ جان چکے کہ مبدأ متعال یعنی خداوند متعال واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کی یہ عطف تفسیری ہے، ولا حد ولا نقص ولا حاجت لہ، یعنی واجب الوجود یعنی جس کے لیے نہ حد مقرر ہے، نہ کسی بھی مرحلے میں نقص ہے، نہ ہی اس کی ذات و صفات وغیرہ میں محتاجی ہے، بل ہوا بلکہ مبدأ متعال غنی عین الغنا والکمال ہے، خود بے نیاز ہے، خود کمال ہے، کمال کا سر چشمہ ہے، وکل هذه صفات من الترکیب وغیرہ نقص وحد وحاجت وعجز لا سبیل لها الیہ تعالی، اور یہ تمام جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات ترکیبی اور ترکیب کے علاوہ یہ نقص ہیں، حد بیان کر رہی ہیں موجود کے لیے، محتاجی بیان کر رہی ہیں، عجز بیان کر رہی ہیں، جن کی راہ نہیں ہے خداوند متعال کی طرف، یعنی خداوند متعال کے لیے ان صفات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان صفات کا آنا لازمہ بنتا نقص کا، حاجت کا، محتاجی کا، وَتَكُونُ مَسْلُوبَةً عَنْهُ، اسی وجہ سے یہ صفات سلب کی گئی ہیں، نفی کی گئی ہے عنہ خداوند متعال سے، وَنَفْيُهَا عَنْهُ تَجْلِيلٌ لَهُ تعالی، اور اس صفات کی نفی، صفات سلبیہ کی نفی خدا عنہ خدا سے، یہی خدا کو متصف کرنا ہے صفات کمالیہ کے ساتھ، ولذا اسی وجہ سے سمیت ھذہ الصوالب بصفات الجلالیت، اسی لیے ان صفات سلبیہ کا نام صفات جلالیہ کہا گیا ہے، یعنی خدا ان سے مجلہ و منزہ ہے کہ متصف ہو سکے، کما ان صفات ثبوتیت ذاتیہ دلالت کر رہی تھی ذات کے کمال پر، تو سما بصفات الکمالیت، جس سے صفات کمالیہ نام رکھا گیا، یعنی انہیں صفات کمالیہ کہا جاتا، یہ صفات والی جو صفات سلبیہ ہیں انہیں صفات جلالیہ کہا گیا، یعنی ایک لحاظ سے صفات جلال اور جمال کی تقسیم ہے، اگرچہ یہی تقسیم ہے صفات ثبوت یا سلبیہ کی، لیکن لحاظ چینج ہے۔ ثم ان هذه الصفات ترجع بعضها الى بعض، طلاب کرام غور فرمائیے گا، صفات سلبیہ میں سے فرماتے ہیں کہ بعض کی بعض گشت بعض صفات کی جانب ہوتی ہے، ایک اور یکون بعضها من لوازم البعض، یا بعض صفات کا لازمہ ہیں، دیکھیے کل علم والقدرت بنسبت الی الحیات، جس کا علم جو خود صفات ذات میں سے ہے، قدرت یہ حیات کی بنسبت، یعنی یہ دونوں علم و قدرت حیات کا لازمہ ہیں، اذ وجودہما، چونکہ علم و قدرت کا وجود بدون حیات غیر ممکن نہیں ہے، چونکہ لأنہما، چونکہ علم و قدرت من آثارہا، حیات زندہ ہونے کے آثار میں سے ہے، ولذا اسی وجہ سے تعرف الحیات بہما، حیات کو پہچانا جائے گا، پہچانا گیا ہے علم و قدرت کے ذریعے سے، یقال کہا گیا کہ ان الحی، حی زندہ وہ ہے، وہ دراک الفعال، وہ ہے جو درک کرنے والا ہو، ادراک رکھتا ہو، فعال یعنی کام انجام دینے والا ہو، فعل و ترک انجام دینے والا ہو، فاذا ثبت العلم والقدرت ثبتت الحیات قہرا، جب علم و قدرت ثابت ہو جاتا ہے تو پھر قطعاً ان کے ذیل، ان کے ساتھ، ان کے فرع میں حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے، ولا حاجت فی اثباتہ الی دلیل آخر، پھر علم و قدرت کے علاوہ، ان کی دلیل کے علاوہ حیات کے لیے جداگانہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دلیل کے ذریعے سے حیات کو ثابت کیا جائے، نہیں، بس جب علم و قدرت کی دلیل آئی تو پھر وہی دلیل کافی بنتی ہے حیات کے ثبوت کے لیے بھی، وَقَلْ مُدْرِكِ وَالسَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ، جیسا کہ مدرک ہے خداوند متعال، سمیع ہے، بصیر ہے، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ، مدرک ہے، سمیع ہے، بصیر، علم کی جانب، کیوں یہ ہے، یعنی ان تمام کی علم کی جانب باز گشت ہے، بعد استحالت حاجت الى آلات، چونکہ محال ہے کہ خدا محتاج ہو آلات کی جانب، یعنی مدرک کے لیے درک ہو، عقل ہو، ذہن ہو، قلب ہو،
سمیع کے لیے جب سننے والا ہے تو کان ہوں، بصیر کے لیے آنکھیں ہوں، یہ آلات ہیں. محال ہے چونکہ جسم کا لازمہ ہے، لہٰذا چونکہ اس کے لیے یہ حواس اور آلات نہیں ہیں، لہٰذا ان تمام کی بات علم کی جانب لوٹتی ہے. فَإِدْرَاكُهُ تَعَالَى بِنِسْبَةِ إِلَى الْمُدْرِكَاتِ الْمَحْسُوسَةِ وَعِلْمُهُ بِهَا، بس خداوند متعال کا ادراک ان چیزوں کو بنسبت جنہیں محسوس کیا جا رہا ہے، وہ ان ادراک کا مطلب ہے علم الہی ان مدرکات بارے میں. ولا مجال لتاثر الحاسۃ فیہ تعالی، اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حاسہ یعنی حواس خمسہ میں کوئی بھی چیز اثر کر سکے خداوند متعال کے بارے میں. وعلیہ، اس بنا پر فمعنی کونہ سمیعا او بصیرا، خدا کے سمیع و بصیر ہونے کا معنی یہ بنے گا کہ انہ عالم بالمسموعات او عالم بالمبصرات، یعنی وہ کانوں سے یہ جو سنی جا رہی ہیں باتیں ان سے آگاہ ہے، علم رکھتا ہے. آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز یا آنکھوں سے وہ آگاہ ہے. وَلَعَلَّ ذکر ذالک بالخصوص لإثبات ہی علم ہی تعالیٰ بالجزیات، شاید اسی بات کو یعنی ان چیزوں کو ذکر کرنا خصوصی طور پہ اس بات کے لیے تاکہ خدا کے علم کو جزیات کے ساتھ ثابت کیا جائے. یعنی ایک تو علم ہے جس کو ثابت کیا، پھر علم کی جانب جتنی صفات کی بازگشت ہوتی ہے جیسا کہ مدرک و سمیع و بصیر کی ہوتی ہے ان کو بھی ثابت کیا جائے تاکہ علم کی بطور تام حقیقت واضح ہو جائے. وَأَيْضًا يَرْجَعُ كَوْنُهَا قَدِيمًا أَزَلِيًا بَاقٍ وَأَبَدٍ إِلَى أَنَّهُ واجب الوجود، نیز ان صفات کی بازگشت بھی واجب الوجود کی جانب ہوتی ہے کہ خدا قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ واجب الوجود ہے. چونکہ فَإِنَّهَا یہ تمام کی تمام صفات من لوازم البدیہیۃ لوجوب وجود ہی تعالی، چونکہ یہ تمام قدیم و ازلی و باقی و ابدی خدا کے واجب الوجود ہونے کے لازمے میں سے ایک لازمہ ہے، وہ بھی لازمہ بدیہی، یعنی جس کے لیے تمام غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ فقط تصور جب واجب الوجود کر رہے ہیں تو یعنی قدیم ہے، واجب الوجود کر رہے ہیں یعنی ازلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے. اذ چونکہ یستحیل العدم السابق واللاحق علیہ، چونکہ سابق میں یعنی خدا سے پہلے یا خدا کے بعد یہ عدم کا آنا محال ہے خدا کے بارے میں. بعد فرض کون وجود ہی واجبن، جب آپ اس کو واجب الوجود فرض کر رہے ہیں تو عدم کا آنا اس کے لیے محال ہے. واجب الوجود یعنی جس کے لیے وجود ضروری ہو عدم محال ہو، پھر سابق میں یا لاحق میں. وَأَيْضًا تَرْجِعُ الْإِرَادَةُ وَالْكَرَاهِيَةُ الذَّاتِيَتَيْنِ إِلَى عِلْمِهِ، نیز ارادے الہی کراہت الہی کی بازگشت بھی، جو کہ ارادے ذاتی کراہت ذاتی کی بازگشت بھی علم الہی کی بما فی الفعل، یعنی جو کہ فعل میں ارادہ پایا جاتا ہے، کراہت پائی جاتی ہے، کہ من المصالح والمفاسد المشہور، جو قول مشہور کی بنا پر ہے کہ فعل میں جس میں مصلحت پایا جاتا ہے، مصلحت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں خدا ارادہ رکھتا ہے، جس میں مفسدہ پایا جاتا ہے اس سے خدا نفرت رکھتا ہے، کراہت رکھتا ہے. وَأَمَّا لَا غیر المشہور، غیر مشہور کی بنا پر فَهُمَا بِمَعْنَاهَا، یہ ارادہ اور کراہت اپنی معنی میں بعد تجریدہما، اس کے بعد کہ ان کو معنی خالی کیا گیا ہے یعنی مجرد کیا گیا ان چیزوں سے، لا یناسب ذاتہ تعالی، کہ جو مناسبت نہیں رکھتی خدا کی ذات کے ساتھ، وہ یہ ہیں کہ من ترویہ، کہ غور فکر کرنا، و تعمل غور کرنا، و ترو نقص ہی، نقص کا عارض ہونا، وغیرہ ذالک کلا من الحلقات، یا جتنے دوسرے عوارضات ہیں. یہ یعنی کراہت اور ارادہ کس طریقے سے، کس آلات کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان کی نفی کی گئی ہے خداوند متعال سے مجرد کیا گیا. کما ان الارادۃ قد تطلق بمعنى الاحداث من دون حاجۃ لتروی التعمل ونحو ما، جس طرح ارادہ کبھی کبھی صدق آتا ہے، احداث کی معنی میں صدق ہوتا ہے، احداث یعنی ایجاد، بغیر جس کے لیے غور فکر کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو فل ارادت ہی نظم، تو اس وقت ارادہ من صفات الافعال لذات ہے. اس صورت میں چونکہ احداث ہے، ایجاد ہے، ایجاد ہے، خلق ہے، تو یہ ایجاد و خلق فعل ہے، لہٰذا صفات فعل میں سے شمار ہوگا، صفات ذات میں سے شمار نہیں ہوگا. ہاں اگر مقام ذات میں اس کو لحاظ کیا جائے تو پھر صفات ذات میں سے شمار. وہاں کا صفات السلبیت ترجع بعضها الی بعض، نیز صفات سلبیہ بعض کی طرف لوٹتی ہیں. اذ نفی الرؤیت،
کہ خدا مرئی نہیں ہے کہا گیا نا، یہ یرجع الی نفی الجسمیت انہو، رؤیت کی جب آپ نفی کر رہے ہیں تو یعنی گویا کہ اس کے در پہ آپ خدا کے لیے جسم کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ خدا جسم نہیں ہے. از لا یکن جسمن لا یکن مرئیان، چونکہ جس کو جسم نہیں ہوگا اسے دیکھا بھی نہیں جائے گا. وہاں کا نفی الجسمیت والجوہریت والعرضیت یرجع الی نفی الترکیب، اور اسی طرح جب جسمیت کی نفی کی جا رہی ہے، جوہر کی نفی کی جا رہی ہے، عرض کی نفی کی جا رہی ہے، تمام کی تمام نفی بولتی ہے مرکب نہیں ہے خدا، سواء کان تحلیلیا او خارجا، چاہے ترکیب تحلیلی رکھتا ہو یا خارجی، یعنی ترکیب عقلی و ذہنی رکھتا ہو جس جنس و فصل کے ذریعے سے، یا خارجی رکھتا ہو جس طریقے سے پانی کے اندر ہوتی ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن وغیرہ. وہاں کا نفی الترکیب و نفی الانفعال والحرکت والاشتداد و نفی الجہت و نفی الکمال و نحو من لوازم نفی الحد والحاجت والافتقار عنہ. اسی طریقے سے جو خدا سے ترکیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے، انفعال نہیں رکھتا یعنی اثر کسی سے نہیں لیتا، حرکت نہیں رکھتا، شدت نہیں رکھتا، کسی طرف میں واقع نہیں ہے، مکان و زمان میں نہیں ہے، یہ تمام کی تمام صفات طلاب کرام عزیز حد کی نفی کا لازمہ ہیں، حاجت کی نفی کا لازمہ ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے، یہ خدا متعال سے نفی کر رہے ہیں. وَأَمَّا بَقِيَّةُ صِفَاتُ سلبیت، جو باقی گئی صفات سلبیہ جیسا کہ نفی ظلم والقبیح ہے کہ خدا سے ظلم کی نفی ہے، کبھی برے فعل انجام دینے کی نفی ہے، نفی شریک والکفر، شریک کو ہمسر ہم خدا کے لیے نہیں ہے، والمثل خدا کے مثل نہیں، فہی وین امکن ارجاعها الی نفی، اگرچہ ان کی بازگشت ممکن ہے الی نفی الحد والافتقار ہے کہ حد کی نفی کی جائے یا افتقار یعنی احتیاج الہی، خدا کے محتاج ہونے کی نفی کی جائے، یعنی حقیقت میں خدا کے محتاج ہونے کی نفی کی جائے، ولیکن فیہا مباحث نافعۃ، لیکن اس میں مفید بحثیں ہیں، تلیق بذکرھا منفردۃ، جو کہ مناسب ہے کہ ان کو جدا گانا ذکر کیا جائے کسی اور مقام. بس اس بنا پر جو ذکر کی گئی باتیں فالاولیٰ بہتر ہے والبحث فی صفات ثبوتیت علمہ و قدرتہ و نحوہما، کہ بحث کی جائے صفات ثبوتیہ کے بارے میں، خدا کے علم کے بارے میں، یعنی صفات ثبوتیہ میں بحث و خدا کے علم کے بارے میں، قدرت کے بارے میں وغیرہ کے بارے میں، مما وہ صفات یتضح بوضوحہما غیرہما، یعنی جن صفات کے وہ علم و قدرت جن صفات کے واضح ہونے سے دوسری ان کے علاوہ صفات بھی واضح ہو جاتی ہیں. واما تکلم، خدا کے تکلم سے فہی من صفات الافعال، صفات ذات میں سے نہیں ہے تکلم، صفات فعل میں سے، چونکہ بمعنی احداث الکلام میں، چونکہ خداوند کلام ایجاد کرتا ہے، جس طرح کہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے ایک درخت میں کلام ایجاد فرماتے تھے. وَتَوَہُّمِ الْكَلَامِ، یہ طلاب کرام مبتدا ہے مضاف فاسد، جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں خبر ہے. کلام کا توہم الکلام نفس القدیم لذاتہ تعالی، کہ خدا کے لیے کلام کا گمان کرنا، کلام نفسی یعنی خدا خود سے بات کرتا ہے، وہ چونکہ جس طرح خود قدیم ہے، ذات اس قدیم ہے، کلام بھی قدیم ہے، ورا علم سے ہٹ کے ایسا کلام کا گمان کرنا، قدرت سے ہٹ کے وغیرہ، یہ میں نے صفات ذاتیہ تھے کہ یہ بھی صفات ذاتی میں سے کلام فاسد جداً، یہ ایسا کلام کا گمان کرنا بالکل خدا کے بارے میں باطل ہے. لعدم تعقل شیء قدیم وراء علم ہی تعالیٰ، چونکہ خدا کے علم سے ہٹ کے کوئی چیز قدیم نہیں ہے، جب قدیم نہیں ہے تو کیسے آپ کلام کو تصور کر سکتے ہیں. فلا ینبغی اطالۃ الکلام فیہ، بس اس بارے میں کلام کو گفتگو کو طولانی کرنا سزاوار نہیں ہے. کما ان الاولیٰ، جس طرح کہ بہتر ہے کہ هو البحث فی صفات سلبیت، کہ صفات سلبیہ میں بحث کی جائے، بہتر ہے ان وحدت ہی، خدا کی وحدت کے بارے میں، وعدم کفری، کہ اس کا کفر نہیں ہے، ومثل وشریک وضد لہ، کہ اس کا مثل نہیں ہے، شریک نہیں، اس کی ضد نہیں، وان کون لا یفعل الظلم، بحث کرنی چاہیے کہ خدا وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا، برے افعال انجام نہیں دیتا. واما البواقی، اس کے علاوہ باقی صفات تکفی ہے الاشارۃ المذکورۃ، ان کے باقی صفات کی جانب جو اشارہ ذکر کیا گیا ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ صفات سلبیہ کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں، ان کو تعریف کے ساتھ بیان کریں. نمبر 2 کہ سوال یہ بنے گا صفات سلبیہ اور صفات سلبیہ میں سے کون سی صفات کی جانب بازگشت ہوتی ہے، ان میں سے 3 کی مثالیں پیش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.